ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں کہ وہ اپنا آن لائن کام کیسے کر سکتے ہیں، وہ ایک اچھی ارننگ کیسے کر سکتے ہیں، وہ اپنا آن لائن ای کامرس اسٹور کیسے چلا سکتے ہیں، وہ ای سیلر کیسے بن سکتے ہیں۔ تو چونکہ یہ کورس فری ہے اور جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں دوسروں تک، کہ زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں کا یہ فائدہ ہو سکے۔ آج کا ویڈیو جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس کوئی پروڈکٹ ہے اور ہم بیچنا چاہتے ہیں آن لائن، تو وہ کیسے بیچیں۔ تو اس کے لیے کچھ اسٹیپس ہیں جن کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا اور وہ آپ اپنے پروڈکٹ کو سکسیزفلی آن لائن بیچ سکیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مارکیٹنگ ریسرچ، کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے جس کو آپ نے چوز کیا ہے وہ اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے اور کون لوگ خریدنا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کمپیٹیٹر اگر وہ چیز بیچ رہے ہیں تو آپ نے اس سے اچھی کوالٹی میں کیسے لوگوں تک پہنچانی ہے اور اس کی پرائس بھی اس کے مقابلے میں کیسے آپ نے کنٹرول کرنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ آپ کا بزنس پلان۔ آپ کا بزنس پلان جو ہوتا ہے اس میں آپ نے ایک اپنی بزنس آؤٹ لائن تشکیل دینی ہے کہ میرے بزنس کے اندر میری مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہوگی اور میرا بجٹ کیا ہوگا اور میں نے کس طریقے سے اس کو مارکیٹ کے اندر لانچ کروں۔ یہ ساری چیزیں ویب سائٹ پہ کتنے پیسے لگیں گے، میرا سارا خرچہ کتنا آئے گا، مارکیٹ کے اندر اگر میں ایڈ چلاتا ہوں اس کے اندر کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں آپ کو اپنے مارکیٹنگ پلان کے اندر بزنس پلان کے اندر ایک آؤٹ لائن بنانی پڑے گی فور گوئنگ ٹو اسٹارٹ یور ویب سائٹ۔ اس کے بعد آپ ایک سیلس پلیٹ فارم کی طرف جائیں کہ آپ کا سیلس پلیٹ فارم کون سا ہے۔ سپوز کریں اگر آپ بیچنا چاہ رہے ہیں اپنے کسی اسٹور کے اوپر ہے، وہ کامرس کا اسٹور ہے، یا آپ نے شاپیفائی کے اوپر یہ چیز بیچنی ہے، یا آپ نے ایٹسی کے اوپر یہ چیز بیچنی ہے، یا آپ نے امیزون کے اوپر یہ چیز بیچنی ہے، یا ای بے کے اوپر بیچنی ہے، کوئی بھی آپ پلیس سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو چیزیں درکار ہوں گی وہ آپ نے کرنا، وہ بھی آپ نے دھیان رکھنا کہ وہ آپ نے کس پلیٹ فارم کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں ان دا بگ، یعنی آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے، کس پلیٹ فارم سے آپ یہ چیز بیچنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کرنا پڑے گا کہ پہلے اپنا اسٹور بلڈ کریں، اگر چاہے وہ ایٹسی ہو چاہے امیزون ہو یا اپنا ڈاٹ کام کے بناتے ہیں، آپ کو ایک اسٹور بلڈ کرنا پڑے گا، اس پروڈکٹ کی لسٹنگ کرنی پڑے گی جس کو آپ بیچنا چاہتے ہیں، اس کی اچھی تصویر آپ کو لینی ہے، اس کے بارے میں ڈسکرپشن ساری چیزیں اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو کلک کیجیے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ لسٹنگ کیسے کی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ پیمنٹ پروسیس کو سیٹ اپ کرنا ہے۔ پیمنٹ پروسیس سیٹ اپ کرنے کے لیے آپ کو ایک پراپر گیٹ وے چوز کرنا پڑے گا کہ جس کے تھرو آپ پیمنٹ ریسیو کریں گے۔ سپوز کریں آپ کے پاس اسپرائٹ ہے یا پے فون ہے، آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، تو اس میں آپ کو ایڈ کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو پیمنٹ آپ تک پہنچے جو کسٹمر آپ کو پے کرے گا۔ اچھا، اس کے بعد شپنگ کے پروسیس کیا ہوگا، شپنگ آپشنس کون سی ہوں گی، فلفلمنٹ کس طریقے سے ہوگی، پیکیجنگ کیسے ہوگی، تو یہ چیزیں آپ نے ان چیزوں کا دھیان رکھیں۔ جو سکسیزفل بزنس مین ہیں، جو سکسیزفل سیلرز ہیں آن لائن، ان کی سیلنگ کا جو راز ہے نا اس کے اندر سب سے جو کم ٹائم شپنگ کے اندر لگاتا ہے نا وہ ان کے لیے بہت زیادہ پلس پوائنٹ ہے۔ جو آپ کا کسٹمر ہے وہ چاہے گا کہ مجھے یہ پروڈکٹ جو ہے وہ جلدی سے جلدی میرے پاس پہنچ جائے، تو کوشش کیجیے کہ آپ کی شپنگ ٹائم کم ہو اور آپ کا شپنگ ریٹس بھی نارمل ہوں، وہ کوئی زیادہ نہ ہو کہ وہ کسٹمر آپ کا جھجک کے بھائی اس کو یہ تھوڑی سی چیزیں ہوئی ہے، کافی زیادہ پیسے شپنگ کے اندر۔ آپ کو شپنگ ریٹس ڈیفائن کریں کہ اگر آپ کسی کسٹمر کو یہ بتاؤ کہ یہ اس کے اندر دو آپشنس ہیں، سپوز کریں اس میں دو آپشنس ہوتی ہیں، ایک ایکسپریس شپنگ، ایک ریگولر شپنگ۔ اگر آپ کوئی ریگولر شپنگ ہے تو اس میں آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ یہ ریگولر شپنگ کسٹمر تک کتنے دنوں میں پہنچ جائے گی، اور اگر ایکسپریس شپنگ ہے تو آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ایکسپریس شپنگ کا کتنا ڈیوریشن ہوگا کسٹمر کو یہ چیز کب تک پہنچے گی۔ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کا جو بھی شپنگ سروس جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ ریلائبل ہو، تاکہ آپ کو کوئی پرابلم فیس نہ کرنی پڑے کچھ شپر کی وجہ سے جو آپ کی دکان کے اوپر اثر کرے۔ اور اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے آپ کی پالیسیز، کہ آپ کی شاپ پالیسیز کیا ہوں گی۔ شاپ پالیسیز کے اندر جو سب سے بڑی مین چیز ہے وہ ہے ریٹرن اینڈ ریفنڈ پالیسی۔ ریٹرن اینڈ ریفنڈ پالیسیز میں آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ آپ کی اگر پروڈکٹ کسی کسٹمر تک پہنچی ہے اور وہ خراب پہنچی ہے یا اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ نہیں لینا چاہتا، تو وہ ریفنڈ کن بیسس پہ ہوگا،
और आप जो फुल रिफंड दे रहे हैं या शिपिंग कॉस्ट माइनस करके दे रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। ये आपने अपने हिसाब से देखना है कि पॉलिसीज़ आपके लिए क्या हो सकती हैं। अब ये चीज़ें आपकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या होगी इस शॉप की, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी, ये आपको इस शॉप को डिफाइन करना पड़ेगा एक ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए। अब आपकी चीज़ ऑनलाइन हो जाती है, उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है जो आपको जरूरत पड़ेगी वो आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग है। अगर आपको देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है या फिर आपने ईमेल मार्केटिंग करनी है या पेड एडवर्ट की तरफ जाना है, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर बजट। तो इसके बाद हम चलते हैं कि और कौन सी चीज़ होती है जिसमें आपको जो आपकी शॉप के लिए या आपके वर्क के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको आपने दूसरे हिसाब से रखना है, वो ये है कि जब आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, जब आप किसी स्टोर में कोई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, बेच रहे हैं, कोई चीज़ आपके आगे खरीदता है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ना एक अच्छी शॉप चलाने के लिए, वो है कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर सर्विस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप अपने क्लाइंट को फुली सेटिस्फाई करें। उसका कोई भी क्वेश्चन है, उसकी कोई भी क्वेरी है, वो आपको उसका जवाब अच्छे तरीके से देना है। और एक बेस्ट कस्टमर सर्विस आपकी फ्यूचर के लिए, आपकी करंट सिचुएशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है अगर आप एक सक्सेसफुल सेलर बनना चाहते हैं। इसके बाद आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर एनालिटिकल टूल इंस्टॉल करना है। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पता होगा कौन से लोग किस टाइम पे आ रहे हैं, किस किस एरिया से आ रहे हैं और वहाँ पे ट्रैफिक कैसी है, मेरी सेल्स कैसी हो रही हैं, किन किन टाइम पे मेरी सेल होती है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपके लिए इससे अपने स्टोर को और इम्प्रूव करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिले। तो ये तरीका है आपको ऑनलाइन बेचने का। तो अगर किसी को इसके बारे में ये चीज़ जाननी है कि मैं अपना स्टोर कैसे बनाऊँगा, या हाउ टू बिल्ड स्टोर, तो आप ई कॉमर्स एक स्टोर कैसे बना सकते हैं, शॉपिफाई में कैसे स्टोर बना सकते हैं, या ई कॉमर्स में कैसे स्टोर बनाना है, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और हम मज़ीद इसके बारे में और वीडियोज़ बनाएंगे और आपको बताएंगे और आपको मुफ्त ट्रेनिंग्स देंगे ताकि आप एक अच्छी अर्निंग ऑनलाइन कमा सकें और अपने वर्क को ऑनलाइन कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दूसरों तक, कि ज़्यादा से दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो सके। ज़्यादा नहीं करना।